أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. تو جو بیسیکلی انسان کے ریکوائرڈ چیز ہے نا وہ محبت الہی ہے. آج اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولیں. اپنے آپ کو آپ لوگوں نے خود ہپنوٹائز کرنا ہے، اپنے آپ کو خود لیلۃ القدر کی رات میں پہنچانا ہے، اپنے آپ کو خود بیت المعمور تک پہنچانا ہے، اپنے آپ کو خود جو ہمارے مردہ دل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذکر کی مجلسوں میں آؤ تمہارے دل زندہ کروں. ہمارے جو دل زندہ ہوں گے اس میں ایمان آئے گا تو پھر ہم عمل سے تصدیق کرنے والے بنیں گے. ٹھیک ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ سلام کرنا اتنے امپورٹنٹ فیکٹرز میں سے ہے، لیکن تم دین کی مجلس میں آئے تو سلام بھی نہ کرو. تم دین کی مجلس میں آئے تو ٹیڑھے ہو کے نہ بیٹھنا، تمہارے دل کی ٹیڑھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. صف سیدھی رکھ کے بیٹھنا. صحابہ کرام کی جیسے لسٹنگ تھی نا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، وہ پہلی لسٹ میں ہوتے تھے، پھر سیکنڈ میں، پھر نیو کمرز ان دا اینڈ ہوتے تھے. اور ان کو کہا جاتا کہ تم میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھنا جب میں علم پاس آن کر رہا ہوتا ہوں، جب میں حدیث نریٹ کر رہا ہوں یا میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. جو جتنا اٹینٹیولی اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے وہ اتنا پا لیتا ہے. بس سمپلی اصول. شیطان کی یہ مرضی ہوتی کہ یہاں بلا کے بھی ڈسٹریکٹ کر کے گم کرتے. بس سمپلی شیطان کی یہ ایفرٹ ہوتی کہ کئی اور باتیں. انسان کی سکسیس سٹوری میں سے سب سے بڑی سکسیس سٹوری یہ ہے کہ اس دنیا میں بیٹھا ہو، دنیا کے کام کر رہا ہو، لیکن دل کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہو. ایوری ویئر اس کے دل میں سے دھک دھک کے ہارٹ بیٹ تھروب کے ساتھ اللہ اللہ اللہ. اونلی اگر ایک ڈیڈ اور لیونگ کا ڈسکریمنیشن کرتی اللہ کے پاس کوئی چیز تو وہ ذکر ہے. اہل ذکر زندہ ہے اور جو ذکر کی کیفیت میں نہیں وہ مردہ ہے. ہم سب سے پہلے محبت الہی سے سٹارٹ کریں گے کہ اس کے سٹیپس کیا ہیں، اس کو ڈیولپ کیسے کریں اور یہ صحابہ نے اپنے اندر کیسے ڈیولپ کی. سیکنڈ ہم سورہ نور کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے جو ہماری کنٹینیویشن اسے ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے کہ اللہ کا نور ہے کیا، اس کی لوکیشن کیا ہے اور اس کو پانے کا طریقہ کیا ہے. دونوں کے پریکٹیکل ٹپس ہیں. جو نوٹ ڈاؤن کر لے گا تو میرا خیال ہے کہ اس کو بہت سی چیزوں کا سکویز نچوڑ مل جائے گا. محبت الہی، اللہ کا قرب اور ایمان والوں کو اللہ سے شدید تر محبت ہوتی ہے. وہ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں. اس محبت میں جب تم انوالو ہوتے ہو تو میں آسمانوں پہ تمہارا ذکر کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ آسمانوں پہ بھی متبرک ہو گیا، زمین پہ بھی اس کو بلند کر دو. محبت کے اندر بلندی ہے، عزت ہے. اور دل کا خلاصہ یہ ہے جو حب ہے وہ جو عام اس کے سیکشنز ہے A B C D کیٹیگری. سب سے پہلے اس کے اندر جیسے نیت کا ہے نا انما الاعمال بالنیات، تو سب سے پہلے تعلق ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کیسی کیفیت ہے آپ کے دل کی، کس کس لمحے آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، صرف مشکل گھڑی میں کہ شکر گزاری میں، کس جگہ پہ آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، کس طرح. پھر نمبر 2 ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں کیفیت. اب ارادہ کریں. آج آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے آپ اپنی آنکھوں کو پلیز ادھر رکھیں. آپ ارادہ کریں کہ میں نے اپنے اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے درمیان میں کوئی. اس کے بعد تھرڈ سٹیج پہ یہ آتا ہے کہ پھر اس کو تنہائی اچھی لگتی ہے، اس کو کھچ پڑنا شروع ہوتی ہے کہ بس میرا اللہ میرا اللہ. لازم ہو جاتا ہے الغرام والی کیفیت میں آنا جسے کہتے ہیں کہ محبت محسوس. نیت، ارادہ، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ایفرٹس، دین فورتھ سٹیج پہ محبت محسوس ہونا. پھر دل میں اس کی ہیٹ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس ہیٹ کی فیلنگ کے ساتھ ایک اللہ کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے. اس عشق میں پہلی سٹیج یہ آتی ہے کہ انسان بے بس ہو کے دل کرتا ہے اس کا میں سجدوں میں گر جاؤں. اس کے فرائض کے ساتھ سجدے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، شکر گزاری. وہ پھر ابراہیم کی لیول پہ پہنچ کے نا اللہ کو اپنا خلیل بناتا ہے، اللہ کا فرینڈ بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میرا خلیل بنا. نمبر 3 سٹیج پہ اس کی عبادات میں لذت آنا شروع ہو جاتی. محبت کرنے والوں کی 4 نشانیاں ہوتی. پہلی نشانی اس کی یہ ہوتی ہے، نمبر 1 پہ ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کا قرآن کے ساتھ اتنا تعلق، جو کلام اللہ سے کلام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اسے اللہ سے باتیں کرنا شروع ہو. اب اپنی محبت کو لوکیٹ کر کے دیکھیں کہ انسان کے لیے قرآن کے فرائض ہیں. پہلی سٹیج پہ وہ کیا کرتا ہے؟ پہلی سٹیج پہ صرف غور سمجھے تجوید پڑھتا ہے. نمبر 2 پہ وہ ناظرہ کی سٹیج پہ آتا ہے.
نمبر 3 پہ غور و فکر کی. جب غور و فکر پہ پہنچتا ہے پھر اس کو اپنے عمل میں لاتا ہے, پھر عمل میں لا کے اگلی سٹیج پہ کہتے ہیں میں نے اتنا انجوائے کر لیا, میں آگے پہنچاؤں گا اس کو ہر صورت. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین ہو جاتا ہے. اب آپ میں سے کون سی سٹیج ہے؟ 5 سٹیجز میں نے بتائی ہیں, پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں. یہ فرض کی سٹیجز ہیں, ناٹ نفلی سٹیجز. اور سورہ بنی اسرائیل میں تم پہ فرض کیا گیا فجر کے بعد قرآن پڑھنا, میرے سے بات کر کے دن کا آغاز کرنا ڈیلی بیسس پہ. دیز اے فرائض. اگر آپ کو اللہ. تیسری صفت یہ بیان ہوتی ہے ان کی, دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ مومنوں کے اوپر ان کے اوپر اتنا پیار آنا شروع ہو جاتا ہے, اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں, نان مسلمس کے لیے. تیسری صفت میں ہوتا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. آپ دیکھیں پہلے اللہ کی محبت آئی, ذکر آیا, عبادات آئی, قرآن آیا, اور بڑی لاسٹ سٹیج پہ نفس پہ جہاد آتا ہے. ہم پہلی سٹیج پہ کہتے ہیں ہم پردہ کر لیں, ہم پہلی سٹیج پہ کہتے ہیں قرآن کا اور دین کے اصولوں میں سے سب سے بڑا اصول تدریج, گریجولی اڈیپٹ کرنا کسی چیز کو. اگر گریجولی اڈیپٹ کریں تو وہ ابزارب بھی ہوتی. اگر تدریج کے ساتھ نہ لیں اور کہ آج میں سارا لے لوں تو دیٹس ناٹ پاسبل. اگر آج اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان میں پہلی سیڑھی چڑھا رہا ہے نا صرف کلمے کی حلاوت کے لیے کہ کلمہ میزان میں سب سے بڑی چیز ہے, میں کتنا کلمہ پڑھتی ہوں, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, اتنی بڑی گواہی ہے کہ میزان ہلنا شروع ہو جاتا ہے اور بندے کی بخشش کرا کے چھوڑتا ہے وہ ستون نا. کتنا میں نے اس کلمے کی اپنی ایک پاور ہے کہ میدان حشر میں اتنے گناہ گار ہوں گے ان کے میزان میں آئے گا, اس بندے کی بخشش ہو جائے. کیونکہ جس بندے نے کلمے کی گواہی دیا اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا. وہ تصدیق کرتا ہے اللہ ایک ہے. اوکے آئی بلیو ان اللہ, مجھے قبر نظر آتی ہے, مجھے آخرت نظر آتی ہے, میں ہر چیز کو فیل کر سکتا ہوں, میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہوں, میرے اندر یہ والی فیلنگ, اور میں آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں. ایمان بالآخرت اسٹرانگ ہے. چوتھا, اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے. جہاں کہیں بھی کچھ ایسا ہو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محبت کا جو جواب ہے وہ میں اس سے زیادہ محبت سے دیتا. تو چل کے آتا ہے, میں دوڑ کے آتا ہوں, اور اگر بہترین یہ کہ تو میری طرف چل کے آ. محبت الہی کیسے کیسے بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلاوت, نوافل, میرے قریب آ جائے. اس کے بعد جب تیری حاضری تہجد کے وقت لگتی ہے نا, اشراق, چاشت, اوابین, پھر میں تیری کسی بات کو رد نہیں کرتا. اب اگر تو تہجد کے وقت آ کے اپنی حاضری لگاتا ہے, جو تو مجھ سے مانگے میں دوں گا. اپنی اٹینڈنس لگا لیں, ٹائم از اسٹارٹڈ. اب تہجد کے وقت جو بندہ اٹھ کے, اب اللہ تعالیٰ زمین پہ آ کے کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی بخشش, ہے کوئی رزق, مانگ لوگوں اٹھو. لیکن شیطان ایسی گرپ کرتا ہے کہ اسی وقت ہمارے پہ وہ نیند کے غلبے آئے ہوتے ہیں. اور آج کل تو یہ ہے کہ اگر نہیں بھی آئے ہوئے تو ہم یہ اس کوالٹی ٹائم کو اتنی لغویات میں سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, دنیاوی چیزوں میں سپینڈ, کمپیوٹرز, فیس بک, فلانا, اس پہ بیٹھے سارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے انسٹیڈ. اور اس کوالٹی ٹائم میں سارے اس گن پہ بیٹھے تھے. اس وقت نیٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اگر آپ نے کوئی لیکچر سننا, چلے اس کو پازیٹیو یوز کر لیں, کوئی اچھے لیکچرز سن لیں اس کے اوپر. محبوب کی چاہت کو اپنی چاہت پر ترجیح دینا شروع ہو جاتا ہے انسان. پھر اللہ تعالیٰ سے جو سب سے پہلے جو ایڈمٹ کرتا ہے نا, اپنی غور و فکر اپنی باڈی پہ کرتا ہے, اپنی اولاد پہ کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اگر آنکھیں نہ دیتا تو میں کیا اندھا ہوتا, تو زبان نہ دیتا تو میں کیا گونگا ہوتا, اگر تو سماعت نہ دیتا میں بہرا ہوتا, سر پر بال نہ ہوتے, ہاتھ پاؤں ٹھیک نہ ہوتے, لباس نہ دیتا, کھانا نہ دیتا, گھر نہ دیتا, اولاد نہ دیتا, مال نہ دیتا, صحت نہ دیتا, میرا کوئی تجھ پہ زور تھا, اور تو نے مجھے سب کچھ عطا کیا میرے مالک. میں شکرانوں کے لائق ہی نہیں. تنہائی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر ایسے درجات میں آگے سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے نا. اللہ کے راستے میں رکاوٹ دور کرنے کی جو چیزیں ہیں نا, کہ میرے اور اللہ کے درمیان میں جو چیزیں آئیں گی, اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جس چیز کو رکھیں گے نا, اللہ قسم کھا کے کہتا ہے سورہ کہف میں, کہتا ہے تو نے دیکھا نامراد بدبخت شخص جس نے نفس کو خدا بنایا میری جگہ پہ رکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شرک کی سٹیج میں ہوتا ہے, شرک کی بس کوئی معافی نہیں ہے کہ اگر کسی نے اپنا گھر, سورہ توبہ میں, تمہارے برادری, تمہارے بیٹے, تمہارے مال, تمہارے کاروبار, تمہارے گھر, عورتوں, تم نے اسٹیج پہ پہنچایا ہوا ہے اس کو, جب تم میرے پاس آؤ گی پھر تمہیں بتاؤں گا. دیز قرآن, یہ اللہ تعالیٰ از اسپیکنگ ود اس ان قرآن لائک دس, کہ تم ایسے کرتے ہو, تم ایسے کرتے ہو, ابھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے نا, جب آؤ گی. اب گھر کو سر پہ اٹھا کے قبر کے اندر لے جا سکتا ہے؟ کتنی حماقت ہے ہمارے اوپر. کہتے ہیں جو بندے کو پہلے ہاتھ میں سزا ملتی ہے نا, وہ سزا یہ ملتی ہے بڑے گھر کی, کیونکہ سارا وقت تو اسی میں لگے گا, انہیں نوکروں کی کھپ میں پڑا رہے گا, اس کا کوالٹی ٹائم بچنا ہی نہیں. اس نے ایگزاسٹ ہو کے پھر کہنا ہے کہ اچھا. کہتے ہیں کہ جب انسان سے اللہ تعالیٰ کی, بندے کی قبولیت ہو جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی محبت کی, تو اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے
کہ زمین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس جبرائیل امین کو بلا کے کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالو. زمین میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے کے چھوڑتے ہیں. فرشتوں کے ذریعے کہتے ہیں کہ ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ پر واجب ہے. ان کو اللہ تعالیٰ وہ کرسی عطا فرماتے ہیں. اگر آزمائش آئے بھی تو کوئی بات نہیں, خاتمہ بالخیر ایسا کرتے ہیں ان سے ہر آزمائش میں اللہ نے خیر چھپائی. ہم تو ایسے چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ گھبراتے ہیں نا, ہمیں تو آزمائش اور صبر کا مطلب ہی نہیں پتہ کہ ہے کیا. ہر آزمائش میں اللہ نے خیر چھپائی ہوئی ہے. بندے اور اللہ کی محبت کی 6 نشانیاں ہیں. نمبر 1, پہلے آپ کو بتایا کہ تعلق پیدا کیسے کرنا ہے, پھر جب محبت ہو جائے تو لاسٹ سٹیجز کون سی ہوتی. بندے کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو جاتا ہے, اس کے دیدار کا شوق ہو جاتا ہے, اس کو دیکھنے کا شوق ہو, اس کے عرش کا شوق, اس کی کرسی کا شوق ہو جاتا ہے کہ بیت المعمور ہے کیا. ابراہیم کہتے تھے اللہ تعالیٰ میں نے ایسے دیکھنا ہے, میں نے یہ بھی دیکھا. موسیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار بھی کیا تو اللہ نے معراج ہی کرا دی. پھر جب محبت کرتا ہے وہ پہنچتا کیسے. اور آپ پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر کا مرتبہ اور درجہ کیا ہے. حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پہ گئے, حضرت ابوبکر کی پہلے آواز آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کی صورت کا فرشتہ پیدا کیا ہوا تھا انہی آواز کا کہ یہ آ کے یہاں پہ اس میں ڈر نہ جائے اور ان سے فیملیرٹی ہو. اور ایک دم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انٹروڈیوس کرایا کہ جو تیرا یار غار ہے نا اور تیرا جنت میں تیرا رفیق اور ساتھ والا ہمسایہ, اس کی صورت کا ہم نے. حضرت ابوبکر کا کتنا بڑا مقام ہے اور مقام ایسے بن گیا. وہ کیا باتیں کرتے تھے, ان کا درجہ کیا تھا. نمبر 1 اللہ سے ملاقات کا شوق. نمبر 2 تنہائی بڑی اچھی لگتی ہے, اپنے اللہ سے باتیں. اور تنہائی میں اگر انسان ایک آنسو گراتا ہے اور صرف آنسو بھی اتنا سا گرا لیتا ہے اگر کہ اس کا قطرہ اگر ذرہ بھی پلک پہ لگ جائے نا تو وہ بھی بخشش کا باعث ہے. اس بندے کا دوزخ میں ایسے جانا جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں بکری کے جا سکتا, اس طرح سے. تنہائی. نمبر 3 مشکلات پہ صبر, سکون سے ہینڈل کرتا ہے ہر چیز کو. پینک ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا وہ کیا. اس کا دل مچلنا شروع ہوتا ہے اللہ کے تذکرے سے, اللہ کے ذکر سے. بس اس کا دل وہاں لگتا ہے. آپ دیکھیں کس کا دل بازار میں لگتا ہے, کس کا دل اس کی محفل میں لگتا ہے. میرا خیال ہے کہ میرا آج ہماری اس جگہ کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس ذکر کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کر لیا. ورنہ ادھر بڑی گیدرنگ جس نام پہ ٹکٹ کے ساتھ ہوتی ہیں ہم سب کو پتہ ہے اس ذکر کے لیے کتنی دنیا اکٹھی ہوتی ہے اور اس ذکر کے لیے کتنی دنیا اکٹھی ہوتی. بتائیں یہاں پہ کیا ٹریفک کے حالات ہوتے ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں اور وہ کیا کیا آ رہا ہوتا ہے کہ جب دنیاوی محفل ہوتی ہے. اللہ کے کلام سے محبت اپنی محنت, اپنی ریاضت, اپنے عمل, اپنی نیکی کو کم سمجھتا ہے. میں نے ابھی اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, اللہ کے ساتھ. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت اس کو اتنی محبوب ہو جاتی ہے کہ اس پہ ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, ہر حال میں اس میں تسلی اور سکون. اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ ایک تنہا پرندے کی طرح بن جائیں جو درختوں کی شاخوں سے پھل کھاتا ہے اور پاک صاف پانی پیتا ہے. جب رات کا وقت آتا ہے تو غاروں میں کسی غار کی پناہ پکڑتا ہے مجھ سے محبت کے ساتھ. جو مجھ سے مانوس ہوتے ہیں ان سے وحشت کے ساتھ پیش آتا ہے. اے موسیٰ میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی, جو مجھ سے پیٹھ پھیر کے جانے والا ہوگا اس کے کام کو مکمل نہیں ہونے دوں گا, اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑوں گا دنیا میں. غیرت سے امید رکھنے والا میں امید کو پورا ہی نہیں ہونے دیتا. جو میرے غیر کی طرف تکیہ کرتا ہے میں اس کے تکیے پھیر کے چھوڑ دوں. کریں کسی چیز پہ بھروسے, آپ وسائل پہ, سوشلائزنگ پہ, لوگوں پہ, ان پہ. میرے غیر کے ساتھ محبت کرے گا میں اس کی وحشت کو کبھی ختم نہیں کروں, اس کو ڈپریشن, اس کو بیماریاں, اس کو. اور جو سوا کسی کو محبوب بنائے گا میں اس سے اغراض کروں گا. میں تو خود نہیں منہ لگاؤں گا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو خود درمیان میں دیوار کر دوں گا. میں تو وہ جو قرآن سورۃ طٰہٰ میں کہتا ہے اندھا اٹھاؤں گا, جب وہ آئے گا تو پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو کب تو نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا دنیا میں, تو نے مجھے ڈھونڈتے بس تو نور نام کی چیز. اے موسیٰ میرے ایسے بندے ہیں جب وہ مناجات کرتے ہیں میں ان کی طرف مائل ہوتا ہے, جو میرے قریب ہوتے ہیں میں انہیں اور قریب کرتا ہوں, جو وہ میرے قریب ہوتے ہیں تو میں ان کے اور زیادہ قریب جا کے خوش ہوتا ہوں. جب وہ میرے قریب ہوتے ہیں تو میں ان کو اپنا مقرب بنا لیتا ہوں. اگر وہ میرے قریب ہوتے ہیں میں ان کو رحمت سے ڈھانپ لیتا ہوں. اگر وہ میری سرپرستی میں آتے ہیں تو میں ان کا سرپرست بن جاتا ہوں. مجھے وکیل بناتے ہیں میں ان کا وکیل بن جاتا ہوں. اتنا سا اخلاص کرتے ہیں میں ان کا مخلص بن جاتا ہوں. اگر وہ میرے لیے عمل کرتے ہیں میں ان کا بدلہ دیتا ہوں. میں ان کے کاموں کی تدبیر کرتا ہوں, ان کے دل و ان کے حالات کی نگرانی کرتا ہوں. میں نے اپنے ذکر سے سوا ان کے دل کو کوئی راحت نہیں رکھی. اگر ان کو راحت ملتی ہے تو فقط میرے ذکر سے ان کی لذت, ان کی ٹھنڈک, ان کا سب کچھ ذکر ہے. اور ذکر کیا ہے یا رسول اللہ؟ افضل الذکر لا الہ, دین استغفار, سید الاستغفار مومن کے لیے دا بیسٹ گفٹ. اور دین اس کے بعد جو اسٹیپ
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ سبحان اللہ و بحمدہ، پھر درود شریف، پھر دین. لیکن میں تجھے بتاؤں جہاں حرام ہو رہا ہے وہاں تو حلال کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں ناحق بات ہو رہی ہے وہاں حق کی بات کر لے. یہ سب سے بلند ذکر ہے انسان کے لیے، یہ سب سے بلند ذکر ہے. محبت میں بندے کی کیفیت، توجہ. ابراہیم اے بھائی، کیا تو پسند کرتا ہے تو اللہ کا ولی بن جائے، اللہ تجھ سے محبت کرے، دنیا چھوڑ دے، تیرے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی. انہوں نے بادشاہت چھوڑ دی، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. ان کا میں نے اپنا رب پا لیا. پھر ان کا جب بھی ابراہیم کو میں نے آزمایا، وہ ایک بندہ نہیں تھا، پوری امت ہی تھا. مجھے پوری امت کی ضرورت نہیں، اکیلی امت تھا. حضرت ابراہیم کے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ پوری امت کو خانہ کعبہ ہی بنا گیا، پار لگا گیا. اور درود شریف، سنت ابراہیمی، حج، اس کی بیوی چلے صفا مروہ، اس کا بیٹا پاؤں مارے آب زمزم. دیکھو پھر ہم اپنے دوست کو دیتے، خلیل اللہ کو دیتے کیا. اور ایک ایک کے لیے دیکھیں، محبت دل میں خود بولتی ہے. اور محبت کے لیے جو لوگ تھے نا، عثمان، یہ لوگ، یہ قبر اس کے پاس جیسے روتے تھے. حضرت عیسیٰ اینٹ رکھ کے بیٹھے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے دنیا کی طرف جانا ہی نہیں ہے. اور جن کو حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں جاتے اتنا روتے، اور اتنی بڑی بادشاہت کہ سبزہ اگ جاتا تھا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جیسے سجدے عطا فرما. اور شکر گزاری ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمتیں اور کیا ایک لفظ ہمارے اندر سمجھ آتا ہے، تیری رحمتیں ہمیں اور سجدے کراتی، اور سجدے کراتی. ہمیں تو کہتے ہیں رحمتوں کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. کہتے ہیں کہ اگر ہم اس چیز میں اپنے آپ کو نہیں انوالو کرتے تو اپنے لیے اگلی سٹیپ میں جو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے ساتھ عطا فرماتا ہے نا، انہیں تمام انبیاء کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی، اس کو یہ دیا، اس کو یہ دیا، ان کو معجزات دیے، ان کو میریکلز دیے. یہ ہاتھ اٹھائیں تو روشن کر دیں، ہم یہ عصا پھینک کے ہم سانپ بنا دیں، یہ چاند 2 ٹکڑے کر دیں، یہ قرآن پڑھیں تو لوگ جوک در جوک مسلمان ہو جائیں، 1.25 لاکھ کا مجمع انٹر ہو جائے. اس کے بعد اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معجزہ اور جو 2 چیزیں ڈفرنٹ رکھی. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ بصیرت اور نور دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں طہارت نفس کے ساتھ میں تقویٰ عطا کرتا ہوں، اور تقویٰ بیس ہے ہر چیز کی، امن اور سلامتی کی زندگی دیتا ہوں. اللہ کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اس کو نرمی اور اخلاق جیسی بلیسنگ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا میں اپنے بندوں پہ رحمت بن کر چھا جاتا ہوں. اس کے بعد آپ فرمایا یہ جو بعد میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کو کوئی اسپیشلٹی ملی، امام بخاری کی اور اسپیشلٹی، امام ابو حنیفہ کی فصاحت ہے، امام مالک کی جرت ہے، ابن تیمیہ کا اتباع سنت ہے کہ جیل میں بند ہو کے قرآن لکھ لیا تھا، اور شاہ ولی اللہ کی علمیت ہے کہ قرآن کو پرشین میں 4 بیٹے اتنے بڑے عالم بنے کہ سارے سب کانٹیننٹ میں اسلام ان کی وجہ سے پہلے ہے. سب سے پہلے پرشین قرآن ٹرانسلیٹ کے، پھر ان کے بیٹے نے اردو، دین ہمارے ہاتھ میں. اور جو حکمت، وسعت، عظمت، بلاغت، اللہ تعالیٰ بلندیاں ایسی عطا فرماتے ہیں نا. کہتے ہیں نبی سے فرمایا کہ اگر لوگوں کا تم نے دل جیتنا ہے اور تو پھر تم بتاؤں کیا کرو. اگر تم عورت ہو نا تو اللہ کے حکموں کے مطابق، اگر تم اچھی بیوی ہو تو بیوی بن جاؤ، اچھی بیٹی ہو تو اچھی بیٹی بن جاؤ. اور اگر جس رول میں ہونا اس کو کہا کہ اگر تم ایک آدمی ہو نا تو اچھا بھائی بن جاؤ، اچھا خاوند بن جاؤ، اچھا باپ بن جاؤ، اچھے دوست بن جاؤ، اور پھر اچھے مومن بن جاؤ. یہ تمہارے لیے اتنے بڑے درجے پہ تمہیں لے جائے گا، ہائی اسٹیٹس پہ انسان کے لیے. لیکن ہمارے اس وقت دیکھیں کہ جو یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی نا، ہم ظاہری طور پہ بڑے مینفل ہوتے ہیں لیکن ہمارے باطن کے اندر کچھ نہیں ہوتا. ہمارے انٹرنل پیوریفیکیشن کے لیے جو ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں نا، کس کس کو اپنے باطن کی فکر ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر نہ چغلی ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، اس کے اندر اخلاق ہے. جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. مال، اسباب، کسی چیز کا تکبر، جنت کی خوشبو میلوں دور سے آئے گی. جس نے اپنی دکھاوے کے عمل کیے دنیا میں، صرف فرمایا تھا نا کہ قیامت کا قرب ہوگا، سب چیزیں دکھا، مسجدیں بھی ڈیکوریٹڈ، چیزیں بھی ہے، لیکن اندر کچھ نہیں ہوگا، اندر سے خالی پڑے ہوں گے نا. اب دکھاوے کے لیے جب کوئی کام کرنا پھر دیکھیں کتنا ہوتا ہے نا. اور اس کے بعد مطلب ہم لوگ نا اتنا اس بات پہ انجوائے کر رہے تھے کہ آج جنہوں نے ارینج کیا ہوا تھا نا ان ہوٹل مینجمنٹ سے، جس کی آخری دعا ہے، ان سے میری بات ہو رہی تھی. تو اس نے مجھے بتایا کہ باجی اس کا بھی فون آیا تھا، باجی اس کا بھی فون آیا تھا، باجی اس کا بھی فون آیا تھا. میں نے کہا سب کے فون آگے چھوڑو، جس کے بھی آگے، یہ کرنا الٹیمیٹلی ہم نے ہی تھا. یہ دعا کے لیے اتنا پیسہ دینا جو ہوتا ہے نا وہ دے ہی نہیں سکتے. یہ عام دنیا کا کوئی کھانا ہو تو دے لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان منٹ دے لیں گے. لیکن اگر دعا
تو میں نے کہا وہ ایک ہی ہے جنہوں نے الحمدللہ کر دیا کوئی ایسا، لیکن ایک بھی چیک کرنے گیا جب، حالانکہ وہ لاکھ سے کافی کم اماؤنٹ تھا، کوئی دنیا کا کوئی فنکشن ہو کتنا لگ جاتا ہے، اور ایک دعا کے لیے کتنا، اور کتنی دنیا نے مستفید ہونا، نے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بننا ہوتا ہے، اور وہ درمیان میں کتنی بڑی گواہی دینے کے لیے صدقے دل سے تھے، اونلی فار اللہ سے، اونلی کہ سب اس میں شامل، اچھا ایک کمفرٹیبل. بٹ یہ میں کہتی ہوں کہ جب اصلاح باطن کی تربیت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نظر آ جائے، اپنے اوپر بھی نظر آ جائے رحمت کی چادر، فیلنگ آ جائے، پھر آپ ایک اور سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. جس جنت کے لیے کہا گیا نا کہ جس طرح آربٹ میں سن، مون، سٹار ہر چیز پھر رہا ہے، ہر بات اس طرح آربٹس میں، تو اس طرح ہمیں ارتھ میں سے نکل کے جنت ایک پورا پلانٹ ہے، اس کے اندر جانا ہے ہمیں، جنت والے پلانٹ میں. اس میں نکل کے جانا اتنی ٹف کاموں میں سے، اور وہی ٹفسٹ چیزیں اگر اچیو کر جائیں تو اس اچیومنٹ کے لیے ہم یہاں آئے ہیں چھوٹا سا پیپر دینے کے لیے. اس پیپر میں سے ہمیں نکل کے آگے جانا ہے. جو انٹرنل پیوریفیکیشن کے لیے نا جو مسٹ ہے کہ کس طریقے سے انسان اس کو دیکھے، سب سے پہلے انٹرنل پیوریفیکیشن کے لیے جو نمبر 1 فیکٹر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ موت کا کثرت سے ذکر، تب تمہارے دل کا زنگ اترے گا. اس کے اوپر تلاوت کی بارش. 6 سال کا بچہ تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت کا کانسیپٹ دے دیا تھا اور ان کو بتا دیا تھا کہ موت ہے کیا چیز اور موت کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے، جانا کدھر ہے، میرے بڑے کدھر گئے ہیں، ہم کدھر جائیں گے. ایک 6 سال کے بچے کا موت کے بارے میں ہم تو کہتے ہیں نا وہ موت کے بارے میں ان کو کیا بتانا ہے. ایسے جب ان کو نہیں بتانا، جب 15-16 سال میں بتانا، انہیں کہنا موت ہوتی کیا ہے، تب تک وہ ٹوٹلی انفیملیئر ہو چکے ہوتے ہیں نا. تو اکثر محاورتاً لوگ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں موت بھولی ہوئی ہے، تو پلیز ہمیں موت نہ بھولیں، اس کو ہم یاد رکھیں. اور یہ جو آخری سٹیجز میں محبت والا پہنچتا ہے نا، اس کو اتنا شوق ہو جاتا ہے شہادت کی، محبت کا، موت کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں اٹھا کہ تو ہم سے راضی ہو. جو کلمہ گو مرے گا اس کا وہی سٹیٹس ہے، وہی اس کا درجہ ہے. سورہ نور کی طرف آتے ہیں اور تھوڑی سی آیات کی تفسیر کر کے پھر باجی عارفہ اور ان کو بلا لیتے ہیں کہ ان سے مستفید ہوں زیادہ. اور اے نبی، مومن عورتوں اور مردوں سے کہہ دو اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنے بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے. اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں، مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر باپ، شوہر کے باپ بیٹے، شوہروں کے بیٹے بھائی، بھائیوں کے بیٹے بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک اور زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی نہ چلا کریں. جو زینت انہوں نے چھپا رکھی اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اور اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اس رات اللہ سے توبہ کریں. اور ایک عورت کا ایمان مکمل تب ہے جب اس کا پردہ مکمل ہے. 70% ایمان پردے کے ساتھ مکمل. اگر ہمارا پردہ ٹھیک نہیں ہے تو وی آر زیرو. آپ جو مرضی کریں، آنکھ کا پردہ، دل کا پردہ، فلانا پردہ، وہ پردہ، یہ پردہ. اس دور کے فتنوں میں سے بڑا فتنہ یہ صورت تم پہ فرض کی گئی اور صحابیات کو حفظ کرائی جاتی تھی. تو پہلی آیت اس کی کیا ہے؟ مارو 100 کوڑے زانیہ عورت کو، اور عورت پہلے آئی ہے، 100 کوڑے مارو زانی عورت کو اور زانی مرد، اور لاؤ لوگوں کو گواہ درمیان میں اور سر عام مارو. اندر نہیں اس کو قید، ابھی اس کو جیل میں بھی نہ رکھنا. سورہ نساء کی سٹارٹنگ آیت میں اگر ایسی ہو، اس کو گھر میں بند رکھو، اس کو کسی سے ملنے بھی نہ دینا. یہ گند ہے، یہ غلاظت ہے، یہ مر جائے. اسلام اتنا سوسائڈل، اتنا کرمنل دین نہیں ہے. کیا ریزن ہے؟ اس کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ اس کی پرابلمس کیا ہیں؟ اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کی پرابلمٹک چیزیں یہ ہے کہ اس سے جو سوسائٹی کی روٹس ہیں اور فیملی لائف کا سسٹم ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. امریکن سوسائٹی کے 47% بچے نو پیرنٹس، نو فادرز. اور جس طرح سے عورت سامنے آئے گی تو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے قید میں ڈال دے کہ قریب ہے. اور جو ایمان والا اور بصیرت والا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے جب بہت ایمان پہ اس نے پریکٹس کی ہوتی ہے، بہت محنت کی ہوتی ہے، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نا ایک اندھیرا سا کر دیتے ہیں، اس کو وہ عورت ویسی نہیں نظر آتی. اور جو گناہگار ہوتا ہے نا، اس گناہگار کی سب سے پہلے عقل پہ پردہ آتا ہے اور اس کو وہ اس سے بھی اٹریکٹیو نظر آتی ہے. وہ کام والی بھی ہو، وہ اس سے بھی اٹریکٹیو نظر آتی ہے. وہ دیکھتا ہے اس کو اور کسی اینگل سے.
اور جو مومن ہوتا ہے جس کی نگاہ نیچی ہوتی ہے نا، اس کے لیے وعدہ اللہ تعالیٰ کیا کہ حضرت ابراہیم کو فار اے شارٹ وائل وہ نظر ہی نہیں آئے، حضرت یوسف کو اور درمیان میں حضرت ابراہیم دکھائے گئے تھے، ان کی شبیہ ایک دم کوئی اللہ تعالیٰ اچھی چیز دکھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہے نا. جن کو کوئی دعائیں ہو پیچھے سے، کہا میرا اسٹیٹس ہی، میرا دادا بھی نبی، میرا باپ بھی نبی، اور میرے سب، اور سورہ کہف میں آتا ہے نا جن کی 7ویں نسل میں کسی نے نیکی کی تھی، ان کی آخر جس کی 7ویں نسل نے کسی نے بدی کی، اس کی 7 تو نسل خراب ہو جائے گی، اس کی 7 نسلوں میں گندگی جائے گی، لعنت اس کی 7 نسلوں پہ، اور ایک گناہ سے دوسرے گناہ سے آسانی سے داخل ہوگا وہ. اسے نیکی گناہ میں جانا اس کے لیے اتنا آسان ہوگا، اور 7 نسلیں گندی. یہ حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں. آج ایک عورت اپنے آپ کو پیوریفائی کرتی ہے اور اپنے آپ کو باپردہ کرتی ہے اور اپنے اندر کو پاک کرتی ہے کہ یہ چیزیں، ایک زناکاری کا عمل 70 سال کی عبادت ختم کرتا ہے، رزق میں تنگی کرتا ہے، بارشیں بند کرتا ہے، جوان موتیں ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھائیں دعا قبول نہیں ہوتی. ایک زناکاری کی حد جاری ہو، جس گھر میں پکڑ کے جوتے پھیرے جائیں، دروازہ بند کر دیا جائے اس عورت کے، اس پہ اس گھر کے لیے ایسے 40 دن کی بارش جیسا سبزہ، اس گھر میں رحمت اور برکت کا نزول ہو جائے گا اس گھر کے اندر. آنکھ زنا کرتی، کان کرتے، زبان، کوئی بات نہیں، کل پھر گناہ کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اللہ 100 بندے کے قاتل، لیکن آج آنسو بہا لیں، آج اللہ سے معافی مانگ، ایک آنسو، اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے، پچھلے پاک کر دے، پچھلا مال نامہ کلیئر کر دے ہمارا. آج اپنے دل میں جتنے گناہ کیے نا اس سے کلیئر کر. اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے توبہ کرنا، اتنا پسند ہے معافی کرنا، اتنا رجوع. نیکی کی عبادت نہیں اتنی پسند جتنا گناہ گار جب واپس لوٹتے اللہ تعالیٰ کو، وہ جتنا میرے جیسے اونٹ گما ہو کسی ویرانے کے اندر، وہ واپس آئے تو خوشی ہو، اس طرح توبہ کرنے والا مجھے. رجوع کرے اللہ سے، پلٹے اللہ سے. جو کبائر ہے نا، 7 رمضان کے روزے پائے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. اس نے بخشش نہیں، مر گیا وہ تو مردہ ہے. بخشش کرائیں، معافی کرائیں. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی سزا میری امت کو نہ دے، میرے ملک کو نہ دے، میرے شہر کو نہ دے، میری اولاد کو نہ دے، میرا نور نہ مجھ سے اٹھا. مجھے آنکھوں سے دکھا حق کیا ہے کہ گناہ لگے. خدا کی طرف سے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ گناہ نظر آنا بند ہو جائے، اور خدا کی طرف سے سب سے بڑی رحمت ہے کہ گناہ کی دید ہو جائے، نظر آ جائے گناہ. دس از رانگ، آئی ایم ڈوئنگ رانگ. بس اس سٹیج پہ پھر بھی انسان کے اوپر اللہ کی حد اور سزا تب آتی ہے کہ جب انسان گناہ کر پہ اسے ڈھیٹ بنے. اللہ تعالیٰ تب تک معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ گناہ ہو، غلطی، اور معافی مانگے، سوری میں غلط تھی اللہ تعالیٰ، بس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایمان والی سیڑھی پہ چڑھوں گی ایک دن، بس انشاءاللہ، لیکن ہو رہی مجھ سے غلطی، تیرے بندے بشر ہوتی ہم سے مسٹیک، سو واٹ، لیکن اللہ تعالیٰ بس اس سیڑھی پہ سوچیں کہ ہمارے گناہوں کی سب سے تکلیف دہ چیز انسان کے لیے نا اپنی اولاد کی تکلیف دیکھنا. اگر اولادوں کی مت ماری جائے، اولادوں کی عقل ختم ہو جائے، سب سے پہلے وہ اس کے ذریعے سزا ملتی ہے. ہم سارے فیکٹرز میں دیکھیں اس رات کہ کیوں یہ ہوا، کیسے ہوا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بصیرت والا بنایا کہ اس کو نظر آ جاتا ہے کہ ابھی سزا کم ملی ہے، اور ابھی میں نے جو بہت کچھ دھجیاں بکھیری ہیں دین کی، شریعت کی. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ صرف جا کے نا کانورٹس کو، کیا ابھی تو صرف یہ پاکستانی سارا چودھری اور ان کو ہی دیکھ لیں تو شرم آ جائے کہ وہ جس طرح دین پہ چل رہی ہیں اور وہ کس طرح کانورٹس ہوئی ہیں اور کس طرح لے کے چل رہی ہیں. آگے 2-3 اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے 2-3 اور کر لی ہیں، ان کو وہ الہدا میں لے گئی ہے، اینڈ دے آر ہاسٹلائٹس ناؤ. تو وہ اس طرح سے آگے کہ او مائی گاڈ، ہم جس جگہ تھے اللہ تعالیٰ شکر ہم نکل آئے. اب ہماری قرآن کی آیت فیوریٹ ہے، ہماری حدیث فیوریٹ ہے. سو ٹرائی کریں توبہ کر کے، اور کسی طرح سے اللہ پہ جس بندے کے پاس جماعت کا ہاتھ نہیں، اس کو شیطان اچک کے لے جاتا ہے. جو جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نبی سے فرمایا قیامت تک وہ حشر میں جماعت کے ساتھ اٹھ جائے. اینی جماعت کسی کے ساتھ ونس اے ویک کچھ کہ جا کے اوکے. جیسے اب ہمارا تو حال یہ ہو گیا کہ جیسے نبی سے فرمایا نا کہ حال یہ ہو جائے گا کہ جیسے عیسائی جا کے تو چرچ میں پیسے ڈال کے توبہ کرتے ہیں نا، تو لوگ اس طرح سے جا کے اینڈ آف دا ڈے توبہ کریں گے نا، اس طرح سے. اچھا کر لیا، معافی کر. تو چلیں کوئی بات نہیں، ہم اسی سٹیج پہ آ جائیں، اسی سٹیج پہ ایٹ لیسٹ آ جائیں کہ اپنے کفارے دینا شروع ہو جائیں. کیونکہ حضرت عمر کہتے تھے نا کہ اگر اپنے آپ کو کفارہ دو گے نا، آخر ایک دن تھک جاؤ گے، باز آ جاؤ گے. کہ کفارہ دو نا، اپنی غلطی کرو پھر کفارہ دو. آپ دیکھیں میری ایک مسٹیک ہوتی تھی، اس پہ میں نے پیسے دینے شروع کیے، اور واقعی یقین کریں مجھے فائدہ ہوا کہ کافی ویسے نا ایسے ٹکا جاتی تھی کسی کو نا ہلکی سی. تو وہ اس کی جو میں نے کہا یہ تو بڑی بری بات ہے نا، تو اس کو پھر میں نے اتنا فرملی چیک کیا کہ پیسے دینے شروع کیے اس کا کفارہ. پھر کافی جب دینے پڑے نا تو رکھا بھی پینلٹی زیادہ تھی. اب تو افاقہ ہے اس مرض کے اندر کافی زیادہ.
ریئلی. تو اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. تم میں سے جو لوگ مجرد تمہاری لونڈی غلام سالوں کے نکاح کر دو, اور وہ غریب تو اپنے فضل سے غنی کر. اللہ بڑی وسعت والا ہے, نکاح کرو اللہ غنی کرے گا. اور جلدی شادیاں کرو, معاشرے میں سے اگر گناہ ختم کرنا چاہتے ہو. یہ مکس ایجوکیشن اور مکس گیدرنگ کے تماشے کرو نہ کرو. اگر کرو گے تو ایسے فساد میں پھنسو گے کہ جس میں سے اللہ ایسی مصیبت میں ڈالے گا نکل نہیں سکو گے, باز آ جاؤ. یہ خیر خواہی ہے. جو کہتے ہیں نا اے سالے تجھے پتھر ماریں گے تو نے اگر ہمیں یہ کہا, ہم تو ہم نے یاشی کرنی. حضرت نوح کو مار کے روز لہو لہان کر دیتے کہ جس عیاشی پہ ضرب لگتی ہو وہ درس برا لگے گا, وہ مجلس بری لگے گی. اور بات یہ ہے کہ میٹھے میٹھے درس دینا اور چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا, ایسے کر لیں بہت ایزی ہے. اور پکڑ کے جان توڑ کے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر کے بیچ میں سے جیسے ایسی اتنی چیزیں نکال کے پھینک کے اللہ اور بندے کی ملاقات کرانا ٹفسٹ چیزوں میں سے. ایفرٹس, دعائیں, نفل, حاجت, اللہ تعالیٰ ان بندوں کو کنیکٹ کر. یہودی کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بچے کے, اس سے کان میں کہ کلمہ پڑھ لے کر. اس نے اپنے والد سے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے باپ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لے. اس کا محمد امین صادق ہے, کچھ نہیں ایسا کہتا, پڑھ لے. جب اسے پڑھا, اس کا شاید بیماری میں فاقہ ہوگا, تو ان کی ساتھ ہی کلمہ پڑھا اور ڈیتھ ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کہا شکر اللہ کا میں نے ایک بندے کو دوزخ میں جانے سے بچا لی. خدا کے لیے ہم اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیں کسی طرح. اس وقت ہم کلمہ پڑھا لیں کسی بھی طرح, اور اس کی تصدیق مکاتب درخواست کرنے مکاتب کر لو, اور معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی اور اس مال میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے غلط کام پر مجبور نہ کرو. اپنی لونڈیوں کو, آج لونڈیوں کو کس نے یوز کرنا, آج بیویاں یوز کرتے ہیں سائت میں. ریئلی کاروبار کے لیے, سوشلائزنگ کے لیے, دوسرے کی بیوی دیکھنے کے لیے اپنی بیوی لے جانا. دیکھ کیسے سکتے اگر اپنی بیوی نہیں لے جائیں گے تو, اگر اپنی بیوی کے کپڑے پہن کے بھی ننگی پھرنے والی عورتیں. اور پھر میں کہتی ہوں میں بڑا مختصر کر کے درس دے رہی ہوں, بہت مختصر کر کے. صرف یہ آیات ہیں, اگر جس نے عقل والا ہوگا نا وہ سمجھ جائے گا, اور وہ کبھی ننگا پھرنا پسند نہیں کرے گا. یا پھر بالکل ہی ننگے پھرنے, کپڑے پہن کے بھی ننگی پھرنے والی عورتیں, جب وہ اپنا خود پاک دامن رہنا چاہتے جو کہ انہیں مجبور کرے تو جبر کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے. ہم نے صاف صاف ہدایت, مطلب کوئی جبر کرے تو اطاعت اللہ کی ہے, اس بندے کے پاس بھی نہیں رہنا. ہم نے صاف صاف ہدایت کی ہے, اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں تمہارے آگے پہ. پوری قومیں تباہ ہوئی بے حیائی کے کاموں. صرف اللہ کا عذاب آتا ہے, برے حاکم آتے ہیں کہ جب قوم کی خواتین خراب ہو جاتی ہیں. حضرت موسیٰ کی قوم کی عورتوں کی 3 چیزیں رہ گئی تھیں, خوشبو, گھر اور عورت کا فتنہ تھا. ڈپلیکس فلانا یہ وہ, اور پھر یہ خوشبو, عورت اور گھر, اس گھر سے دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے میں, ساس کے ساتھ رہنا نہیں, ادھر جانا نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ خدا کے لیے میں آپ کو بار بار یہ زندگی کا اصول بتاتی ہوتی ہوں. ینگ بچیاں بیٹھی, میں ان کو بھی یہ اصول زندگی کا بتاؤں. پکے ہم تجربے سے آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ آپ کو سسرال والے الگ بھی کریں کبھی نہ الگ ہو. یہ الگ ہونا ہی نا, ماری جانا نا, ایسی کون سی بات ہے. تو ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھا لیں. آپ کو جو سنسیئر ترین ریلیشن شپ ہوتا ہے نا اپنے بیٹے کے ساتھ, اپنے گھر کے ساتھ, وہ اسی کا ہوتا ہے. دوائی کڑوی فائدہ دیتی ہے ہمیشہ, سرجری ٹیکا ہی ہوتا ہے. کہیں سے ٹھیک والا بتائیں, کہیں سے کوئی میٹھی گولی سے علاج ہوتا ہو, کچھ نہیں ہوتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ سسرال میں زندگی کے اصولوں میں سے بتاتی ہوں کہ اگر ہمارے پاس اتنی سی جگہ ہے نا, تو میں نے اتنا اس میں پھنس کے کام کیا, اور آگے جگہ ہو بھی پھر بھی نہیں نکل کے کام. کوئی ادھر سیکھ لے, ادھر سیکھ لے, ادھر سیکھ لے, ادھر سیکھ لے, پھر آگے نکلیں, ادھر سیکھ لے, ادھر پھر آگے نہیں. اگر ہم سیکھنا کیا ہے, ہمیں گھر سنبھالنے نہ آتے ہوں, ہمیں نوکروں سے مار کھانی آتی ہو, ہمیں نوکروں سے چوریاں کرانی آتی ہوں, ہمیں اس طرح کے طریقے آتے ہوں, اور ابھی ہم نے کسی بڑے کے انڈر رہ کے کچھ کام سیکھا ہی نہ ہو, ہم ٹرین ہوئے ہی نہ ہو. اور وہ جو بندہ جتنا مانجا جاتا ہے ہیرا, جتنا زیادہ کٹنگ پہ آتا ہے اچھا ہیرا وہ ہوتا ہے, جتنا ڈالو کندن وہ بنتا ہے, جتنا بڑوں کے. ایک تمہارے درمیان ایک بزرگ کی حیثیت نبی جیسی, ہم اس کو چھوڑ کے تو میں نے اکیلے رہنا ہے پلیز. اور سیکنڈ چیز, تجربے کا لوگوں کوئی بدل نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگر ینگ بچہ کہ نا میں پوری دنیا سے بڑی PhD کر رہی ہوں, لیکن تجربے کا کوئی بدل نہیں ہے. پلیز مشاورت, بڑے کو بڑا سمجھنا, یہ ہمارے گھروں کے لیے باعث برکت ہو. بزرگ کو بزرگ بنا کے رکھنا, اس سے سفید بالوں والے اس کا ہاتھ اللہ رد نہیں کرتا, اس کی دعا اللہ رد. اور اب تو سارے مریض ہیں. ایک مریض کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی عیادت کرنا حج اکبر جیسا ہے. اس مریض کے گناہ صاف ہو چکے. جیسے میں نے کہا تھا نا یہ عارفہ باجی اور ان کو تو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے, نیکی ہے.
کتنے پیوریفائڈ لوگ ہیں, ایسی گواہی دینے والے لوگ ہیں. اور یہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا, میں نے یوسف ایسٹس کو اور ذاکر نائک کو کہتے دیکھا, جو کانورٹس ان کو وہ پکڑیں چومیں پاگل ہوں کہ تم اللہ کی گواہیوں میں سے ہو, تمہارے پچھلے گناہ سارے پاک ہو, تمہیں توبہ. ابھی بھی ہم اپنے گھر ایسے جا سکتے ہیں, ہر بندہ اولیاء اللہ بن سکتا, ہر بندہ ولی بن. یہاں پہ ایسی اپنے دل میں توبہ مانگے, اپنا منہ بنائیں, روئیں, گریا کریں, اپنا اللہ راضی کریں. کیونکہ میں آپ کو صرف قرآنک پوائنٹ آف ویو سے باتیں بتا رہی ہوں, جو قرآنک پوائنٹ آف ویو سے تمہارا منہ نہیں بنتا بنا لو. اگر تم رو پڑے تو سمجھو تمہیں مجلس میں, تمہیں کب کبھی آ گئی تو سمجھو ایمان داخل ہو گیا. اللہ عبرتناک مثالیں دیتا ہے, اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی جو ڈرنے والوں کے لیے. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے, یہ ہے پوائنٹ. اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی صفت, اور قرآن کی اس کو بیوٹی, اس کو پیک کہتے ہیں, ان آیات کو, کہ میں تمہیں پیچھے پردے کا حکم دے کے نا, قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن کی ایک انڈرسٹینڈنگ کا طریقہ ہے. اور انڈرسٹینڈنگ کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کوئی بڑی بات کرنے والے ہوتے ہیں نا, آگے پیچھے سینٹر میں آ کے کہتے ہیں میرے آسمان دیکھو, میرا زمین دیکھو, میرا سمندر دیکھو, میرا پہاڑ دیکھو, میں نے انسان بنایا, تم بنا سکتے ہو, اس طرح کہتے ہیں. یہاں پہ یہ والی بات اللہ ونس کہہ رہے ہیں, جس نے اس نور اور نور ایمان کو, نور بصیرت کو سمجھنا, نور علم کو, نور نیکی کو سمجھنا ہے نا, وہ اس کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کون سا نور کہہ رہے ہیں, کہ میں وہ نور ہوں جو زمینوں آسمانوں میں نہیں سماتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. اتنے سے دل کے اندر رب 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 ہو سکتا ہے, اور زمین آسمان میں مجھے ڈھونڈا نہیں جا سکتا. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی جیسے تاک میں رکھا ہوا چراغ ایک فانوس میں, فانوس کا حال یہ کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہو, اور موتی کی چمکتا تارا, اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی. پھر جو آئلز میں بیسٹ آئل اللہ وہ ایکسپلین کر رہا ہے جس کو شفا, ہیلتھ, شیطان کو بھگانا, اور اگر 500 سال پرانا بھی زیتون کا تیل ہے اسے استعمال کرو وہ بھی شفا ہوگا. دا بیسٹ چیز, جو ایسا تیل اپنے آپ بھڑکتا ہے, اس کو کسی آگ کی ضرورت نہیں, روشنی پر روشنی بڑھانے کا, نور علی نور بن جاتا ہے. اس کے اندر نور تھا, باہر سے قرآن کا نور ڈلتا ہے, پھر اس کے اندر سے جو نور نکل کے باہر آتا ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں دنیا. نور علی نور, ایسے خیر پھیلانے والا مومن بن جاتا ہے. اللہ اپنے نور کی طرح جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے, اور لوگوں کی مثالوں سے سمجھاتا ہے, ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں. کن گھروں میں؟ اس آیت کی تفسیر اتنی ڈیپتھ میں ہے, لیکن میں صرف 10-15 منٹس لے کے پھر باجی کو بلاتی ہوں. لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ قرآن سے جڑیں, اپنی اولادوں کو ایک ایک آیت کے میریکلز بتائیں, پڑھ کے بتائیں. جتنا آپ کو اپنے اللہ سے پیار ہوگا نا, آپ اپنے اللہ کا اتنے پیارے طریقے سے اپنے بچوں کے پاس انٹروڈکشن. مجھے کلثوم شاہد اس کا تو امریکہ میں ماشاء اللہ کام کر رہی ہیں, تو اتنے لوگوں کو مسلمان کر رہی, وہ بندی کرسچنس کے ساتھ مناظرہ کر رہی ہے, ہر دن پریپریشنز کر رہی ہوتی ہے. تو مجھے اس کی وہ بات ایک بڑی یاد آتی ہے. اس بات کو نا اپنے دل پہ ذرا رکھیں. مجھے تو اکثر لوگوں نے کمنٹ دیے ہوتے ہیں, وہ بھولتے نہیں. مجھے لگتا ہے سننے والے کتنے اچھے ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ پہلا اس نے حمید پیلس میں دورہ قرآن کیا, تو سیکنڈ کیا, تو پھر گھر گئی نا, تو اس کا ہسبینڈ اس کو بس کہے کہ ہاف سلیوز پہنو, یہ پہنو, وہ پہنو. جب وہ گھر گئی تو اس نے کہا ایک دم ہسبینڈ میز پہ, یہ تم نے گاؤن اسکارف کیا لے لیا, یہ تم نے کیا کیا نا. وہ پہن کے ادھر سے گئی حمید پیلس سے نا گھر. تو اس کے بعد نا اس نے اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھ کے ایک مرتبہ کہتی, بس میں نے کہا کہ اب مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. کہتی میں نے اس کے چہرے پہ دیکھا, اس کا رنگ پیلا ہو گیا, پیچھے گر گیا, بالکل کرسی پہ ایسے چپ کر کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا. ایک دم جس بندے کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے نا, دوسروں کے اندر ویسے اس کی خشیت اور رعب آ جاتا ہے. جس کے اندر خود ایمان کا نور ہوتا ہے نا, اس کی بات وزندار ہوتی ہے. وہ عام عورت بات کرے گی, کوئی ایک بھی نہیں سننے کو تیار ہوگا, گھر میں نہیں کوئی سننے تیار ہوگا. مومن عورت بات کرے گی 100 پہ بھاری, 1000 پہ بھاری, کتنوں پہ بھاری ہو جائے گی. اس کی انسان کی ویٹیج اس کے ایمان اور اس کے نور کے ساتھ ہے, اللہ کی محبت, اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ ہے. ان گھروں میں پائے جاتے ہیں. اس آیت کی ایک تفسیر میں اللہ تعالیٰ کو عرش پہ سے یہ مجلس نور نظر آتی ہے, ہر بندہ نور نظر آتا ہے, نور کا مجموعہ نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین پہ یہ جو عالم ہے, آپ سب عالم علم والے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو زمین پہ عالم ہے وہ زمین کے ستارے ہیں, آسمان کے ستارے. یہ زمین پہ مجھے ستارے نظر آتے ہیں, ایک ایک کا نام میں فخر سے لے. تم فخر کرو نہ کرو, میں آسمانوں پہ تمہارا نام لے کے فخر کرتا ہوں. ایسے لوگ ہیں نمبر 1, اپنے نام کی یاد اللہ سے اذن دیا ہوا ہے. ان میں سے ایسے لوگ صبح اور شام تسبیح کرتے ہیں اللہ کی, جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے, اقامت نماز سے, زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتا. 3 چیزوں سے تجارت, یہ رحمان کے بندے. کس سے آپ کے گھر میں بندے ہیں,
کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ میں اگر تمہیں بتاؤں کہ ان چیزوں کو مجھے اتنا خوف لاحق تھا کہ جماعت کے ساتھ ایسی فرضیت نہ ہو جائے نماز کی کہ جتنی احکامات سخت تھے اور ہمسائے کا حق کہیں وراثت میں نہ آ جائے جتنے احکامات تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 7 چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. اوقات نماز اور زکوٰۃ سے اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت ہے. دل الٹنے اور دیدے، اور قبر کے اندر سب سے پہلے جب منکر نکیر آئے گا نا رگیدتا ہوا، تو کالا والا جو حصہ وہ پیچھے چلا جائے گا، وائٹ سامنے آ جائے گا. اس انسان کی حالت یہ ہو جائے گی، اتنا ایک دم تڑپ جائے گا، وائٹ آنکھ ہو جائے گی. اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے گا اپنے فضل. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال جیسے جنہوں نے کفر کیا نافرمانی کی حالت میں، جب وہاں پہنچیں گے جیسے سڑک پہ پانی نظر آتا ہے نا، ہوتی وہ تارکول ہے، اور اس کے اللہ نے اس کا پورا حساب، جو اللہ ان کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا. اس دنیا میں اس کے دل کے اوپر ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ جیسے ابو جہل ساتھ والے گھر میں تھا نا، ابو جہل، تو ادھر حضرت خدیجہ تھی. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ دین ہے، مجھ پہ وحی ہے. اس نے مذاق اڑایا. اس نے کہا اللہ، حضرت خدیجہ کے اندر خیر ہی خیر تھی. انہوں نے کہا او اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آئے میں ایک عالم کے پاس لے کے چلتی ہوں، آپ کو تو کوئی زبردست کوئی چیز ملنے والی ہے. یہ ہوتی ہے اندر کے نور کی بات، اندر کی خیر کی بات. اس پر ایک موج، اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے کچھ دکھائی نہ دے. جسے اللہ نور نہ بخشے پھر اسے کوئی نور دینے والا نہیں. جسے اللہ، یہ جو ابھی ہم نے شروع میں دعا کی نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، تم دیکھتے نہیں اللہ کی تسبیح کرتی جو آسمان و زمین. نور لینے کا طریقہ نمبر 1، سن تفسیر آیت بصیرت کے بغیر ممکن نہیں، اور آیت سمجھ آ نہیں سکتی تفسیر کے بغیر. نمبر 1 چیز نور کی ڈیپتھ میں جانے کے لیے ڈیپتھ آف قرآن تفسیر. نمبر 2 یتلو علیہم یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت سیرت رسول. حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھیں. حدیث کے نہ وضو کوئی چیز نہیں سمجھ آ سکتی. اور نمبر 3 فقہی مسائل شرع اور شریعت کے بغیر تم کچھ بھی نہیں. نمبر 4 ذکر الہی تصوف. ذکر الہی کے بغیر شیطان والی کیفیت میں تم ڈیلی بیسس، یہ میں آپ کو صرف اسی کی جس دے رہی ہوں، اس کی جو آیات کی میننگ. جب انسان کہتے ہیں جو امریکن سب سے بڑا وہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے، ان کی جو ریسرچ سے ان کا ایک فاؤنٹن میگزین نکلتا ہے جان ہاپکنس کا، تو اس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ جب یہ بیماریاں آتی ہیں نا تو ہمارے وسائل جا کے وہاں پہ بالکل بند ہو جاتے ہیں، تو وہاں ہم کہتے ہیں کوئی اور چیز ہے جو یہاں کام کرتی ہے. جب انسان بسم اللہ کے بغیر کھانے کھائے، بازاروں کے گند کھائے، گھروں کے اندر نحوست اور گانے کے ساتھ کھانا کھائے. انہوں نے کہا جن پگز کو کھانا کھلاتے ہیں نا زیادہ کہ زیادہ ان کا گوشت ہو، ان کے پیچھے تیز میوزک لگاتے ہیں، وہ ایسا پھر ان کا گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے اور پاگلوں کی طرح وہ کھاتے ہیں. ہیومنس کی طرح کھائیں نہ، کھڑے ہو کے کھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر دے، اور ہر شادی پہ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے. ہمارے اندر، میں نے آپ کو ایک حدیث، اتنی ابھی مجھے لیٹسٹ حدیث پتہ چلتی نا، یقین کریں دیٹ از سچ این الارمنگ حدیث کہ اگر آج یہاں سے صرف یہی لے کے اٹھے اپنی اولاد کے لیے. انہوں نے کہا کہ جس کیفیت میں انسان ہوتا ہے نا، اگر چھوٹا موٹا گناہ کر رہا ہے نا، تو اس نے کوئی ابھی صرف وہ چھوٹی موٹی گناہ میں ہے تو شیطان نے نا صرف اس کے سر میں پیشاب ہی کیا ہے ابھی. ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. اوکے، دا موسٹ اوتھینٹک آفٹر قرآن. اس کے بعد 3 سٹیجز پہ کہتے ہیں کہ شیطان کے جو وصف چینج ہو جاتا ہے نا، اور جو وہ کتا بھی بن کے آ سکتا ہے اور سانپ بھی بن کے آ سکتا ہے، اور جن بھی اسی طرح یہ چینج کر کے اپنے آپ کو آ سکتا ہے. جیسے کالا کتا اور سانپ، اور ان کو 3 دفعہ کہو اور نکل جائیں تو دین سے سم تھنگ، مارو نانا. یہ شریعت کے احکامات میں سے. جب انسان کسی نافرمانی کی حالت میں ہوتا ہے نا، جیسے پیشاب سر میں ہو رہا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے، جب آپ سر ڈھکنا بھی چاہیں گے آپ کا نہیں ڈھکا جائے گا. اتنے چھوٹے ہوتے سے وہ کام کروا رہے ہوتے ہیں نا کہ سطر کا خیال نہیں، کپڑوں کا خیال نہیں، اذان ہو رہی اس کا خیال نہیں، تلاوت قرآن چل رہی اس کا، وہ پھر ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر پورا شیطان گروہ نے لیا ہوتا ہے. وہ سمجھو وہ شیطان کے سمندر کے اوپر جو تخت لگا اس کے اوپر جھوم رہا ہوتا ہے. ہی از ناٹ ان دس ورلڈ. وہ نور والی سٹیج میں. یہاں سانپ کے نیچر ہوتی ہے کہ جب وہ انڈا دیتا ہے تو اپنے بچے کھا جاتا ہے، وہ زمین پہ چھوڑتا ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ورسٹ گناہ ہوتا ہے نا، کتے کا وصف یہ ہے کہ وہ پبلکلی سب کچھ کرتا ہے، اور اس کی ساری کوالٹیز آپ جانتے ہیں کیا ہے، گریڈ، ہنگر، ایوری تھنگ.
جب وہ اس حالت میں ہوتا ہے نا تو نافرمانی کی حالت میں اس کا گند کھا رہا ہوتا ہے. اتنی سخت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نے ماننا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کر دے، واپس جا کیا کر. اور ایک شخص نے لیفٹ ہینڈ اٹھایا اور اسے کہا نا اس نے کہا یا رسول اللہ میرے سے رائٹ اٹھایا. اس نے کہا جا پھر میں تجھے کہتا ہوں کہ تو کبھی اٹھا ہی نہیں سکے. اس کا ہاتھ ادھر ہی ہو گیا، ادھر بھی نہیں آتا ادھر بھی آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی، ڈونٹ ایٹ ود لیفٹ ہینڈ. انہوں نے کہا ایسا ہے کہ اتنا ایٹ ٹائمس ہم اپنے آپ کو نا بایولوجیکلی کہتے ہیں کہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے. اور یہ جو آج کل سائنس ہے نا، وہ سائنس کہتی بڑا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ سے کھانے والا. آج کل سائنس کہتی برین بنتا ہی لیفٹ سے، لیفٹ میں رائٹ موو ہی نہیں کر فلانا فلانا ایسے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں یہ پتا تھا. میں آپ کو اپنی پرسنلی بات بتاؤں، میری بیٹی الہدا گئی تو وہاں پہ انہوں نے چیک کر کے نا اس کے رائٹ ہینڈ کی عادت ڈالی اور لیفٹ سے لکھتی، لیفٹ سے کرتی. اب ماشاء اللہ شی کین ڈو ایوری تھنگ ود بوتھ دا ہینڈس. اور حضرت عمر کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ دونوں ہاتھوں کو ایکولی، حضرت خالد بن ولید رائٹ لیفٹ دونوں یوز. جس بندے میں تیزی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں دو سے کام کر لوں، فٹافٹ اس سے بھی کر لوں اس سے بھی کر لوں. اور کئیوں کا سجا بھی نہیں کھبا بھی، دونوں ہی پے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کئیوں کے دونوں چلنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ میں تو کہتی ہوں وہ مبارک عورت کا ہے جس کا ہاتھ ہی کام میں لگا رہے، اس کا ہاتھ رکتا ہی نہیں کام سے. مبارک ہے اس گھر کے لیے، مبارک ہے اس معاشرے کے لیے، مبارک ہے اس امت کے لیے. خیر یہ چار چیزیں جو ذکر اور شیطان، اپنے بچوں پہ دم کریں، صبح شام کے ذکر اذکار. ایک پل نہ آئے جو ملکہ زبیدہ اور یہ بڑے بڑے لیڈ کرنے والے لوگ تھے جو ایک وقت اسلام کا ریوائول رہا اور کنگز تک اسلام رہا، ان کے گھروں میں تھا کہ 500 قرآن پڑھنے والے آل دا ٹائم اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے. ایک گروپ اٹھتا دوسرا 24 آورس قرآن. چلیں عربیوں کی کوئی بات، خوشبو ہوگی گھر میں ہر وقت آن کے شیطان نہ آئے. گندگی کی جگہ پہ شیطان آتا ہے، غلاظت کی جگہ پہ شیطان آتا ہے، طہارت والے کے پاس شیطان. بچوں کو باوضو رہنا سکھائیں کہ آل دا ٹائم طہارت کیا ہے، باوضو وضو کیا چیز ہے، اس کی افادیت کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں. سیکنڈلی ذکر کرنے کی عادت ہے. گھر کے اندر یہ جو میں تو کہتی ہوں گھر کے اندر بت ڈیکوریشن رکھے ہوتے ہیں، حد ہوگی مسلمانوں والے گھروں میں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ابتدا کے اندر ذکر کریں اور نماز کے بعد کا ذکر کریں. نور حاصل کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے. جب ذکر کیا تو اپنے دل کے اندر کسی ایک اللہ کے نام کو، یہ جو کہتے ہیں نا سلسلہ نقش بندیاں، یہ نقش کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک نام کو دل کے اندر نقش کر لیں. رحمان کر لیں، رحیم کر لیں، حنان کر لیں، یا ذوالجلال والاکرام کر لیں، کچھ بھی. ایک دن کچھ ٹائم اسی نام کے ورد کریں اندر سے، ناٹ آن پھر زبان ذکر. اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بھی یہ کیفیت تھی کہ ہر وقت ان کے دل میں سے آواز آتی تھی. اور جو مومن بندہ اس کیفیت اور اس سٹیج پہ آ جاتا ہے نا، اس کی سٹیجز یہ ایسی ہوتی ہے کہ معرفت اللہ کے ناموں کا واسطہ دینے کا نام ہے. اللہ سے دوستی سب سے پہلے ہوتی ہے جب ناموں سے اللہ کو بندوں کو پکارتا ہے. جس نے اسماء الحسنہ کا صبح فجر کے وقت ورد کر دیا، جنت اس کے لیے واجب ہے. فجر کے بعد اللہ 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 کا نام کا خوب ذکر کریں، اپنے قلب کو تر کریں، اور پھر اللہ اکبر کا مطلب سمجھیں کہ اللہ تو سب سے بڑا اللہ. اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ افیکٹس دینا شروع ہوتا ہے نا، نظر پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے، انوائرمنٹ میں پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے ناموں کی ایسی برکت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری نگاہ نیچی کر دیں گے. اور اس کے بعد جو مطلب شیطان کے سب سے بڑے تیروں میں سے یہ ہے کہ اگر آپ ذکر غافل دل سے اس کے بعد فٹافٹ دنیا دیکھنا شروع ہو جائے. اس نظر کے اندر کس طرح سے آپ کے اثرات آتے ہیں. اب نظر کیا چیز ہے کہ نظر کسی بندے کو دیکھنا نہیں ہے، کسی عورت. نظر یہ ہے کہ کسی دنیاوی چیز میں ہرس، طمع، لالچ، یہ اپنی نیچر اور اپنے قسمت اور اس کے اگینسٹ. اللہ نے نصیب میں لکھا مجھے میرا مل جانا ہے، مروں گی نہیں جب تک لقمہ مجھے مل نہیں جاتا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بہت زیادہ بھاگتا ہے تجھے عاجز نہ کر دوں تو میرا نام رب نہیں. اور میں پہ توکل بھروسہ کر کے بیٹھ اور جو میں نے کہا وہ کر، میں آسانی نہ پیدا کر دوں تو میرا نام رب نہیں. جتنا زیادہ اپنی خواہشات کو ہم تابع کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہم پہ آسانیاں. تقویٰ کے لیے سب سے زیادہ محنت ضروری ہے. تقویٰ اب یہ کہ ذکر اب آیا ہے، اس کے اندر شکر بھی آیا. علامات ایمان کی طرف جب انسان غفلت سے ذکر کی طرف آتا ہے تو زمین میں جو ساری چیزیں ہیں نا اس کو بہتر فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی ایک فیلنگ غفلت میں سے نکلنے کے بعد، ذکر آنے کے بعد مومنین کے طرز زندگی میں چینج آ جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.